دوستو، اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ اسلام میں قربانی کب اور کیسے شروع ہوئی تو سب سے پہلے ہم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری کے بارے میں جاننا ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گنتی ان نبیوں میں ہوتی ہے کہ جن کو آج عیسائی، مسلم اور یہودی تینوں مذہب کے لوگ مانتے ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تینوں مذہب کے لوگ بہت زیادہ مانتے ہیں، اور اسلام میں بھی اسلام کے سب سے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہی دیا گیا ہے۔ دوستو، اگر بات کی جائے قربانی کے بارے میں تو تاریخی کتابوں میں اس کا کچھ اس طرح سے ذکر ملتا ہے۔ ایک بار کی بات ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر پر رات کے وقت سو رہے تھے۔ اچانک سے آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک آواز آئی، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، میری راہ میں تو اپنی سب سے پیاری چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب صبح کے وقت آنکھ کھلی تو آپ فوراً سمجھ گئے کہ خواب میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی تمام قیمتی چیزیں قربان کر دیتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی تمام قیمتی چیزیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی ہیں۔ دوسرے دن جب آپ رات کو پھر سے سوتے ہیں تو آپ کو خواب میں پھر سے ویسی ہی آواز سنائی دیتی ہے، اور آپ سنتے ہیں کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، میری بارگاہ میں تو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوسرے دن بھی صبح کو اٹھے تو آپ بڑے حیران ہوئے، لیکن آپ نے پھر بھی اپنی بچی کچی ساری چیزیں خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں قربان کر دی۔ اس کے بعد جب آپ تیسرے دن سوئے تو آپ نے تیسرے دن بھی لگاتار خواب میں وہی چیز دیکھی۔ خواب میں ایک آواز آتی ہے کہ اے ابراہیم، میری بارگاہ میں تو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نیند سے جاگے تو آپ فوراً سمجھ گئے، اور آپ نے اپنے دل ہی دل میں کہا کہ اے اللہ، میری سب سے قیمتی چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے، تو یقینی طور پر خدا تعالیٰ مجھ سے میری سب سے قیمتی چیز یعنی میرے بیٹے اسماعیل کی قربانی مانگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ چکے تھے کہ میرا رب مجھ سے امتحان لینا چاہتا ہے، یعنی وہ اس چیز کی آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ ابراہیم مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا پھر میری طرف سے دی گئی اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے ایک نبی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے مکہ پہنچ کر اپنی بیوی ہاجرہ کو یہ حکم دیا کہ میرے بیٹے اسماعیل کو صحیح طریقے سے تیار کرو، میں اپنے بیٹے اسماعیل کو اپنے ایک دوست کے ہاں دعوت پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں یعنی بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو صحیح طور پر تیار کیا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر گھر سے نکل پڑے۔ راستہ میں پہنچ کر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسماعیل، تم جانتے ہو میں تمہیں کہاں لے کر جا رہا ہوں؟ حضرت اسماعیل نے کہا، ہاں ابا، میں بالکل جانتا ہوں، آپ مجھے اپنے ایک دوست کے ہاں دعوت پر لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا، نہیں، میں تمہیں اپنے کسی دوست کے یہاں دعوت پر لے کر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں تمہیں خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اپنی خواب کا پورا واقعہ حضرت اسماعیل کو بھی سنا دیا۔ دوستو، حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی کیونکہ اللہ کے ایک نبی تھے، اس لیے وہ بھی اس چیز کو کیسے منع کر سکتے تھے۔ انہوں نے بھی بڑی خوشی خوشی اس چیز کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینے سے بالکل بھی نہیں ہچکچائے۔ دوستو، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو میں آپ کو بتا دوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ جن کی نسل سے آگے جا کر ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام تھا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں بہت سارے نبی ہوئے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، اس کے علاوہ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، بہت سارے نبی ہوئے۔ لیکن وہیں دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبیوں کی تعداد بھلے ہی کم ہو، لیکن ان کے لیے سب سے بڑے اعزاز کی بات یہ تھی کہ اللہ کے سب سے پیارے نبی اور سب سے زیادہ مرتبہ رکھنے والے نبی یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی والی اس بات کو تو بالکل خوشی کے ساتھ قبول کر لیا تھا، لیکن آپ نے ایک آخری وصیت کی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میری آخری وصیت ہے کہ آپ میرے پاؤں اور ہاتھوں کو رسی سے باندھ دیں اور اپنی آنکھوں کو بھی ایک کپڑے سے ڈھک لیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ ایک عمر دراز انسان ہیں
اور آپ مجھ سے بے پناہ پیار بھی کرتے ہیں تو یقینی طور پر آپ میری اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ دوستو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی آخری وصیت پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے اسماعیل کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھے اور اپنی آنکھوں کو بھی ایک کپڑے سے ڈھک لیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری کو رکھ دیا۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی حضرت اسماعیل کی گردن پر چھری چلانے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ ابراہیم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، اب تم جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ جسے ابراہیم کی چھری کے نیچے اسماعیل کی جگہ پر پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی اپنی چھری چلائی تو اس چھری کے ذریعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے جو دمبا لے کر آئے تھے اس کی گردن ذبح ہو گئی۔ اور اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر بھی ہر سال عید کے موقع پر ایک جانور کی قربانی کرنے کو واجب کر دیا گیا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی قربانی کی ہسٹری۔ دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔